اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ماہر خاندان، میری مراد ہے جناب مرزا شاہ نواز بے قادری ایڈوکیٹ صاحب، جو ہماری جماعت کے صدر استقبالیہ ہے، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت مآب پیر طریقت، رہبر شریعت، شان صدیقیت، شہزادہ بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد الرزاق قادری صدیقی آرزو، سجادہ نشین و متولی حضور بحر العلوم عبد الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہماری جماعت کے صدر محترم سراج دکن آفتاب کتابت حضور مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، خطیب اہل سنت حضرت مولانا خالد قادری صاحب، خطیب اہل سنت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، جناب متین قادری صاحب، نائب صدر استقبالیہ اس جلسے کے جناب مجیب الدین صاحب، اور میرے برادرم جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب معتمد استقبالیہ، تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب اور ہماری جماعت کی جانب سے عید الاعیاد جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ میں حضور آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دوسری مرتبہ مجھے اس مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر استقبالیہ بنایا۔ میں تمام عہدیداران اراکین سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے گزشتہ 11 دن سے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر دیگر علاقوں میں جو ہم نے جلسے منعقد کیے، اس میں تمام اراکین اور عہدیداران اہل سنت الجماعت نے جس طرح صدر محترم کا ساتھ دیا، میں آپ تمام عہدیداران اور اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر جناب سالم چشتی قادری صاحب، جناب علیم الدین نقشبندی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب و متین قادری صاحب، جنہوں نے صدر محترم کا اس جلسے کرنے اور انعقاد کرنے میں ہماری جماعت کا ساتھ دیا۔ میں صدر محترم کا کیا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے اہل سنت الجماعت کا صحیح عقیدہ بتایا۔ یہ صدر محترم کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، بلکہ یہ فیضان بحر العلوم ہے جو حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری کے ذریعے مجھے عقیدہ بتایا۔ آج کی اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کی سرپرستی جانشین بحر العلوم فرما رہے ہیں، اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جانشین بحر العلوم ہمارے جلسے میں جلوہ افروز ہے،
ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت مولانا محمد عبدالرزاق قادری صدیقی نہیں بلکہ خود راست بحر العلوم اس جلسے میں تشریف فرما ہے. اور جس طرح صدر محترم نے فرمایا کہ حضرت کی حاضری، حضرت کی جلوہ افروزی ہمارے اس جلسے کی کامیابی کی سند ہے. حضرات مختصر آج سے 38 سال پہلے حیدرآباد دکن میں صرف ایک ہی جلسہ ہوتا تھا، جلسہ رحمت للعالمین، جو نمائش گراؤنڈ پر ہوتا تھا. لیکن جب سے صدر محترم نے اہل سنت الجماعت کی بنیاد ڈالی، آپ نے 38 سال قبل حیدرآباد دکن کے تمام اس وقت کے مشائخین عظام علماء کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، ہم آقا کو زندہ مانتے ہیں، ہم آقا کو اختیارات والے مانتے ہیں، ہم آقا کو رحمت للعالمین مانتے ہیں. کیوں نہ ہم اہل سنت الجماعت ہونے پر ہم حیدرآباد دکن میں عید میلاد النبی کے عنوان سے ہم جلسہ کیوں منعقد نہیں کرتے؟ اس وقت کے تمام علماء اور مشائخین عظام کی ان کی موجودگی میں یہ ایگری کیا گیا کہ اہل سنت الجماعت آج سے 38 سال قبل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خلوت گراؤنڈ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو 38 سال سے جلسہ کر رہی ہے، وہ آج تک انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک جشن عید میلاد النبی کے نام سے یہ جلسہ منعقد ہوگا. یہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کا کارنامہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 38 سال پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہیں پر جلسہ نہیں ہوتا تھا، صرف نمائش گراؤنڈ پر ایک جلسہ ہوتا تھا. اور 38 سال قبل نہ یہ جلوس تھے نہ یہ جلسے تھے، یہ صرف آفتاب خطابت کا فیض ہے کہ 38 سال سے جو آپ نے محنت کی آج اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ صرف اہل سنت الجماعت کا اعزاز ہے اور آفتاب خطابت کا کارنامہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ آباد. حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میں صرف مختصر دو ہی بات کرتا ہوں کہ میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے، میلاد کرنا کیوں نہیں کرنا، یہ سب پرانے باتیں ہو چکی ہیں. اس کے جواب ہمارے علماء نے اپنے کتابوں میں دے چکا ہے، ہمارے علماء نے اس کا جواب دے چکا ہے، اور آفتاب خطابت اور ہمارے دیگر اہل سنت الجماعت کے خطیب نے 11 روز مختلف علاقوں میں اس کا جواب دے چکے ہیں. اب آج کے دور میں ہمیں یہ پوچھنا ہے حضرت سے آفتاب خطابت کے حضرت، ہم جو جشن منا رہے ہیں، ہم جو لائٹ کر رہے ہیں، ہم جو جلوس نکال رہے ہیں، وہ کافی ہے نہ اور اس میں بڑھانا ہے؟ یہ کافی ہے نہ اور اس میں بڑھانا ہے؟ حضرت کا یہ جواب ہوگا کہ یہ بہت کم ہے، اور بڑھاتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ اور مناتے جاؤ، مناتے مناتے اپنی زندگی لٹا دو. کل کے دن ہم انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں جب سرکار کے سامنے ہوں گے تو ان کی قدموں پہ ہم لوٹیں گے کہ سرکار ہم اپنی زندگی میں آپ کی میلاد مناتے تھے، آج آپ کے قدموں پر ہمیں بخشش فرما دیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمارے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسہ منانا یہ بد مذہبوں کو، بد عقیدے کو جلتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں صرف ہمارے 2 عید ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. جب میرے پاس کوئی لوگ آئے کہ بھائی ہمارے پاس صرف 2 عید ہیں، یہ عید میلاد کہاں سے تیسری عید آئی؟ تو میں حضرت کی صحبت میں کچھ سکھا ہوں. میں بولا بابا جمعے کا دن بھی عید ہے، معلوم نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے جمعے کا دن. تو جمعے کا دن بھی عید ہے نا، یہ تیسری عید ہے. جی ہاں ہے. پھر میں بولا بابا سال میں کتنے جمعے آتے؟ بولا نہیں معلوم. ہمارے پاس آئے تو پورے معلومات کر کے آنا، نہیں تو ہم بولے ویسا سننا. میں بولا سال میں 52 جمعے آتے، عید الفطر ایک عید، عید الاضحیٰ ایک عید، سال میں 52 جمعے 52 عید. اور عید میلاد النبی وہ عید ہے جو یہ سارے عیدوں پہ قربان، وہ عید میلاد النبی عید ہے. تمام خوشیاں قربان، تمام عیدیں قربان، وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج کے اس جلسے کا میسج یہ ہے کہ بالکل نازک حالات اور نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم
کب بھٹک رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کب خراب ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سرکار کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت کو منتقل کریں، ورنہ یاد رکھیے وہ دور آنے والا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہماری خبر پہ کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے یہ بد عقیدہ، یہ بد مذہب پلاننگ سے کام کر رہے ہیں۔ اس جلسے سے ایک ہی میسیج ہے کہ خدا را اپنے عقیدہ کو بچائیے، بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے اجتناب کریے، ان سے بائیکاٹ کریے، کسی بھی قسم سے ان سے دوستی، ان سے تعلقات مت رکھیے۔ یہی اس جلسے کا، یہی اہل سنت والجماعت کا پیغام ہے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شعر ہے میلاد پر، میلاد منانے کے اوپر، میں وہ شعر سے اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو پلاننگ بتائی ہے، جو مشن بتایا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عضو جل کے، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ان کا ذکر سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔